کل میں اپنے ایک بزرگ ٹیچر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک میں کتابیں پڑھنے میں کمی آ گئی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ سر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم لوگ اسکول جاتے تھے، جب ہم پڑھتے تھے اور جب آپ کا دور تھا تب لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، دنیا میں چینج آتا گیا، بک ریڈنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن پاکستان میں انتہائی حد تک کم ہو چکی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ نئے نئے ٹیچر تھے، تو وہ ایک دکان سے دہی لینے جاتے تھے۔ دہی بیچنے والا دہی کم تولتا تھا اور وہ ساتھ والی سبزی کی دکان پہ جا کے دوبارہ اس کو تولتے تو اس سے دہی کم ہوتا، پھر اس سے پورا کروایا جاتا اور بڑے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ گئے تو وہ دکاندار موجود نہیں تھا، اس کا بیٹا موجود تھا۔ تو یہ ٹیچر خوش ہوئے کہ چلیں آج اس کا بیٹا ہے، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس بیٹے نے بھی وہ دہی تولا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کم تھا، یعنی جتنا والد دیتا تھا اس سے بھی کم تھا۔ تو وہ ٹیچر کو بڑا شوق لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا پہلے میں آپ کے والد کے پاس آتا ہوں تو وہ اتنا کم تولتا تھا، آج میں خوش تھا کہ آپ بیٹھے ہو تو آپ کم نہیں تولو گے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے تو کم نہیں تولا، میں نے تو بالکل ٹھیک دیا ہے۔ لیکن جب وہ سبزی والے سے اس کو دوبارہ تولا گیا تو وزن کم تھا۔ تو بچے کو کہا گیا تو بچے نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے ابو نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے، میں نے ویسے کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے بک ریڈنگ میں جو کمی ہوئی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جو اس واقعے کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے امانت، دیانت، صداقت، شرافت۔ لیکن جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو امانت ہے وہ گھر میں بھی نہیں ہے اور باہر مارکیٹ میں بھی نہیں ہے، دیانت کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور صداقت کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شرافت بھی بالکل معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ یہ جو امانت، دیانت، صداقت اور شرافت صرف کتابوں کی حد تک ہیں اور پریکٹیکلی نہیں ہیں، تو وہ سوچتا ہے پھر مجھے کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح ایک ہم اور بیسک پرنسپل پڑھتے ہیں کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، کیا آپ کا ایمان بھی ہو، آپ میں اتفاق و اتحاد بھی ہو اور آپ متحد ہوں اور مل کر اس ملک کے لیے کام کریں۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں معاشرے میں فراڈ اتنا ہے اور فراڈ کی وجہ سے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت آ جاتا ہے، اور پھر وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ میں کتابیں پڑھ کے کیا کروں گا، میں بھی یہی کام کروں جس سے مجھے پیسہ زیادہ ہے، میری دولت میں اضافہ ہو، میں بھی اسی طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کروں۔ ملک کی ترقی کا نام و نشان نہیں ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا، یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک ہیں۔ تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کتابیں پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہے اگر کتابوں پر عمل نہیں کرنا اور کتابیں پڑھ کے اداروں سے نکل کے باہر جا کے وہی فراڈ کرنا ہے، لڑنا جھگڑنا ہے، اتفاق نہیں رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنی ہے، تو وہ سوچتا ہے پھر کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مجھے دلیل اچھی لگی کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑے جب بد عملی کا شکار ہیں تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے تو یہ غلط کام کرتے ہیں، پھر وہ کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا، وہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈیگریڈیشن ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ مسلسل پستی کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں میں اخلاقیات کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اخلاقی زوال پذیری کی سب سے بڑی وجہ ہے یہی کہ ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی۔